آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دور اسلام کے ابتدا تھا تو آپ مکہ مکرمہ میں آپ نے اعلان نبوت کے بعد دین کی دعوت اور اسلام کے پیغام کا آغاز کیا. تو جب آپ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس وقت کفار سے نہ برداشت ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنا مقام اور آپ کتنے جانثار، وفادار، اتنے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کو اپنی حکومت کہہ لو، ان کو اپنی چودراہت کہہ لو، ان کو اپنی وڈیری کہہ لو، وہ خطرے میں پڑ گئی. تو انہوں نے مختلف لمحات کے موقع پر انہوں نے آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والیاں، آپ کے جو ہے بیٹیاں اور اسی طرح مختلف صحابہ کرام کو مختلف اوقات میں تکلیفیں پہنچائی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ رہے. تو جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ اب آپ خود بھی اور ان صحابہ کو ہجرت کا حکم فرما دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے جب ہجرت کا حکم فرمایا مختصراً، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ صحابی کس شہر میں چلا گیا، کچھ صحابی جہاں اللہ کے نبی نے حکم فرمایا وہاں پر ہجرت کر کے تشریف لے گئے. تو غزوہ جو فتح مکہ، اس کی ابتدا آپ دیکھیں، پھر انتہا اس کی دیکھیں. آپ کی ابتدا کے اندر قربانی نظر آئے گی اور فتح مکہ کے انتہا پر آپ کو خوشخبری نظر آئے گی. یہاں پر ابتدا میں تمہیں قربانی نظر آئے گی، انتہا کے اندر ان قربانیوں کو تمہیں بدلہ اور تمہیں صلہ نظر آئے گا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت مکہ مکرمہ سے جو ہے آپ تشریف لے کر مدینہ تو رسول کی طرف رہے، پہلے یہ اپنا جو مدینہ یثرب تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی تو مدینہ تو منورہ بن گیا. تو آپ تاریخ اسلام اور آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو میرے نبی کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہوئی اللہ نے اس کو بڑا مقام عطا فرما دیا ہے. اور ان نسبتوں کا احترام حیا کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جن جن چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی ان کا ذکر بھی قیامت کی صبح تک ہوگا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام مکہ سے جب تشریف لے گئے مدینہ تو رسول کے اندر وہ استقبال ہوا، تو آپ علیہ السلام مدینہ تو رسول میں 6 سال وہاں پہ رہے. تو ایک رات سرکار مدینہ سو رہے تھے تو خواب کے اندر اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ آپ جو وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے. تو نبی کو جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتا ہے. تو علامہ صاحب تشریف فرما ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبح اعلان فرما دیا کہ ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے، سارے صحابہ تیاری فرما لے. تو وہاں پر ایک سے ایک بار کر صحابی کی خواہش تھی ہم نبی کی رفاقت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پہنچے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کریں اور وہاں کر بیت اللہ کی ہم طواف کریں. تو صحابہ رسول کیونکہ وہاں سے مکہ سے آئے ہوئے تھے، وہاں پیچھے باؤ اجداد بھی تھے، وہاں پر ان کے بچے بھی، کسی کی بیوی کسی کے بچے، وہاں وطن عزیز تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے ان تمام تر واقعات اور تمام تر چیزوں سے زیادہ اہمیت بیت اللہ شریف کو دی. صحابہ کرام یا رسول ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. صبح ہوئی تو 1450 صحابہ ساتھ تیار ہو گئے. 1450 صحابہ جب تیار ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے. اور اس قافلے کا کیا ہی انداز ہوگا کہ جن کا رہنما، جن کا رہبر، جن کا سپہ سالار خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور وہ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو اس مقام پہ آ رہے تھے کہ آج 6 سال کے بعد ایک تو نبی علیہ السلام کے سفر کرنے کا ہمیں موقع ملا، دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیں عمرے کا اعزاز مل رہا ہے، بیت اللہ شریف کی زیارت کا موقع مل رہا ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ چلا تو ایک مکہ مکرمہ سے پیچھے ایک مقام آتا ہے صلح حدیبیہ کا. تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر صحابہ کے درمیان خطاب فرمایا اور وہ خطاب کے اختتام میں فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مکہ جانے سے پہلے جب مکہ کے حالات معلوم کر لیے جائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر آپ میری طرف سے سفیر بن کے جاؤ مکہ مکرمہ میں اور جاؤ عمرہ کی اجازت لے کر ہم اور ہمارے نبی جہاں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے جا کر بات کرو. تو جب حضرت عمر کی بات سامنے آئی تو حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب میں مکہ مکرمہ میں جاؤں گا میں نے بڑے بڑے کافروں کا سر تن سے جدا کیا ہے اور میں نے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ میری شدت ہے، تو اس وجہ سے آپ مجھے نہ بھیجے. یا رسول اللہ میں ایسا شخص آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس شخص کی دشمن بھی تعریف کرتا ہے. تو میرے محبوب نے فرمایا کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں عثمان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ عثمان ہے کہ جس کے
کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹی ہیں، یہ وہ عثمان غنی ہے کہ جس کے اوپر میرا نبی بھی حیا کرتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی وہ ہے کہ جس نے آج تک کسی دشمن کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو خیر میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جب حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا، ساتھ 2 آدمیوں کو بھیج دیا میرے نبی علیہ السلام نے، تو وہاں جب مکہ مکرمہ میں پہنچے، وہاں پر کفار سے وہاں ملاقات ہوئی، ابو سفیان سے ملاقات ہوئی، تو عرض کیا کہ ہم اور ہمارے آقا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے مذاکراتی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے عثمان آپ عمرہ کر لو، اے عثمان آپ بیت اللہ کا طواف کر لو، اے عثمان آپ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ لیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن تیرے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ عثمان نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھایا، جس نے بیت اللہ کی چوکھٹ دکھائی، جس نے اللہ کے سامنے جھکا دکھایا، جس نے ہمیں دین حج اور عمرے کے سارے مسائل بتائیں، آج وہ خود نبی ہو تو عثمان اس کے بغیر نہ عمرہ کرے گا نہ ہی کوئی طواف کرے گا۔ جہاں سے علماء کرام نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ جہاں پر نبی نہیں ہوتا وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، اور جہاں پر نبی کی رضا حاصل نہیں ہوتی وہاں پر تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ عثمان نے یہ پیغام دے دیا قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کو کہ جہاں پر نبی نہیں ہوں گے وہاں عبادت نہیں ہوگی، جہاں پر آقا کا نام نہیں آئے گا وہاں تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز میں بھی اللہ نے نبی کا ذکر فرما کے بتا دیا کہ تمہاری عبادت، تمہارا ذکر، ہر عمل وہ قبول ہوگا جس کے اندر میرے مصطفیٰ کا نام موجود ہوگا۔ تو خیر حضرت عثمان نے جب یہ انکار کیا گرفتار ہو گئے، اور ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ میرا عثمان بھی تو صحابہ سے بڑی محبت کرتا تھا، یہ وہی جانثار تھے کہ جو نبی کی ایک ایک ادا پہ اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا صحابہ سنو، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں محمد اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب میرے محبوب کا یہ جذبہ دیکھا تو ہر صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم بھی عثمان کا بدلہ لینے کے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، جو بدلہ لینا چاہتے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ یارو وہ کیسا مقام ہوگا کہ نیچے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، اور ان صحابہ کے ہاتھ پہ اوپر میرے خدا کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو اس مقام پر میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو میرے رب نے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب پتہ چلا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو اس کے بعد مذاکرات ہوئے، بتایا کہ کچھ شرائط کے بعد معاملہ طے پایا، اور اس کے بعد جب میرے محبوب نے واپس تشریف لے گئے، وہ جو کفار کے ساتھ معاہدہ تھا، کیونکہ اس کے اندر واقعات بہت زیادہ ہیں، مختصراً بتانا مقصد ہے، تو وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ساتھ سارے صحابہ واپس چلے گئے۔ جو معاہدہ تھا کفار نے اس کو توڑ دیا، جو وہاں پر قاصد گئے اس کو واپس لٹا دیا گیا۔ تو پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ صحابہ اب ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا، اے صحابہ اب تمہیں اعلان ان کے ساتھ لڑنے اور ٹکرانے کا حکم آ چکا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا 10,000 کا صحابہ لشکر تیار ہو گیا، اور ادھر جب میرے محبوب علیہ السلام وہاں مدینہ تو رسول سے روانہ ہوئے، اور ایک مقام پر میرے محبوب نے پڑاؤ ڈالا۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام کسی غزوات میں جاتے یا کسی سفر پہ جاتے تو آپ اپنی ازواج کے اندر قرآن دازی کرتے، جس کا نام آتا میرے آقا اس کو سال لے جایا کرتے۔ اور اس مقام پر میرے محبوب کی جو بیوی تھی ام المومنین حضرت ام سلمہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کے ساتھ تھی۔ اس مقام پر جب ساتھ تھی تو میرے محبوب علیہ السلام جب اس مقام پہ پہنچے تو وہاں پر اس مقام کے اندر کیا دیکھا میرے آقا نے کہ ابو سفیان آتا ہے جو مکہ کا سردار تھا، جس کے اندر تکبر تھا، غرور تھا، ریاکاری تھی، وہ آیا اور چھپ کر کہنے لگا کہ آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے آپ کے چاچا حضرت عباس نے پھر سفارش کی کہ آپ آقا کو منائیے اور ہماری جو ہے وہاں پر مذاکرات جو ہے معافی والے وہ آپ کامیاب کروائیے۔ تو حضرت عباس رات کو آپ کے چاچا تھے تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا آقا وہ جو اپنا آپ کو ابو سفیان ملنا چاہتے ہیں، میرا آقا رات کو ملاقات نہیں ہو سکتی، صبح کو ملاقات ہو سکتی ہے۔ ادھر تمام لشکر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ابو سفیان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر تلوار لے کے آ گئے، فرمایا کہ یہ وہی سردار ہے مکہ کا جس نے میرے آقا کو تکلیف پہنچائی تھی، یہ وہ ابو سفیان تھا کہ جس نے نبی کے گھر والیوں کو تکلیف پہنچائی، یہ وہی ابو سفیان ہے کہ جس نے مکہ سے نکلنے پر میرے آقا کو مجبور کر دیا، تلوار نیام سے نکال لی عمر نے۔ محبت عمر کی تھی، جرأت عمر کی تھی، بہادر والا عمر تھا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ اے عمر
تلوار نیام میں رکھ لیجئے۔ محمد کے چاچے نے اسے اپنے امان اور اپنے خیمے میں ٹھہرانے کا اس اعلان فرما دیا ہے۔ حضرت عمر کیونکہ مانتے تھے، اور نبی کی چاچی کی بات کون نہیں مانتا، ہر ایک احترام سے مانتا تھا مختصراً۔ تو اس وقت میرے محبوب صبح ہوئی اور ابو سفیان نے ملاقات کی، کلمہ پڑھا، اس کے بعد جب صحابہ کی لسٹ میں شامل ہو گیا تو آپ نے فرمایا جاؤ مکہ میں اعلان کر دو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے، اور جو اس کے بعد حرم کے اندر آ جائے گا اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے، اور اس کے بعد جو اپنے گھروں میں چلا جائے گا مختصراً اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج چھوٹی سی بات پر ہم اپنے بھائی کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ اب ایک گالی کے بدلے میں ہم دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی تھوڑی سی غلطی سے کوئی ہمارے ساتھ ٹکرا جائے ہم لڑائی کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ اور دیکھو محمد رسول اللہ کے خود بھی آپ کے گھر والوں کو بھی آپ کے صحابہ کو بھی تنگ کیا گیا، مختلف اوقات میں تکلیفیں دے گئے، لیکن اس مقام پر میرے محبوب نے قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دے دیا، فرمایا مکہ والوں سنو، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور ہمیں فتح مکہ سے سبق حاصل کیا ہوا ہے کہ دین ہمیشہ وہ جب ابتدا میں چلا تو قربانیاں نظر آئی، جب انتہا پہ پہنچا تو وہاں پر خوشخبریاں، اللہ کی طرف سے سلام، اللہ رب العالمین کی طرف سے راضی ہونے کا اعلان اللہ نے انہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ غزوہ جو فتح مکہ کا ہمیں سبق ملا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی محبت میں سب کچھ قربان کر دو، آل بیت صحابہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دو، لیکن میرے نبی کا جو اخلاق والا، محبت کرنے والا، معاف کرنے والا پہلو ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں زندگی